قرنوں پہلے سمے کی بند مٹھی میں ریگ کی مانند ایک نرم گرم سی شب ذرہ ذرہ اپنے انجام کی جانب رواں تھی۔ نیم ملجگے سے ماحول میں ہر چیز غیر واضح سی تاہم نزدیک و دور تک دکھائی بھی دیتی تھی۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ایک فراخ و فراز میدان، یوں کہ کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ میدان کارزار ہے یا میدان حشر۔ چیونٹیوں کے قافلوں کے مانند ننگ دھڑنگ خستہ حال انسانوں کی رینگتی ہوئی قطار در قطاریں، ان کی گردنوں میں سیاہ کاٹھ کے طوق اور فگار پاؤں میں تنگ بیڑیاں، ادھ بجھے ہوئے انگاروں کی مانند راکھ سی آنکھیں، بے شناخت خد و خال کے بوجھوں لٹکے ہوئے باریش چہرے، لاغر اور بے حال تن و توش اور دریدہ پیرہن کہ جن پہ غازہ غبار نے شب غریباں کا رنگ چڑھایا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہیں مارکا پڑا اور لاکھوں شکست خوردہ جنگجو قیدیوں کو عقوبت خانوں کی صوبتوں کی سمت ہانکا جا رہا ہے، یا پھر یہ میدان حشر ہے جہاں بدبخت گناہگاروں کو سوئے جہنم دھکیلا جا رہا ہے۔ انسانوں کے اس پنڈال میں ایک جاں گسل روح لرزیدہ پراسرار سی خاموشی نے بھی ایک ستم بڑھایا ہوا ہے، خاموشی جو ایک حد سے زیادہ سکڑ لے یا بے حد پھیل جائے تو ایک ایسے عذاب پہم کا روپ دھار لیتی ہے کہ انسان خود کو بھوت تصور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جہاں ایسی صورت ہو کہ ایک کے بجائے لاکھوں افراد ہوں، وہاں خاموشی تو سور اسرافیل بن کر آہنگ دینے لگتی ہے۔ اور اگر یہ جنگی قیدی یا گنہگار جہنمی بھی نہیں تھے تو پھر یہ زر خرید تاوان والے یا برد غلام ہوں گے جنہیں استحصال بالجبر طبقاتی، نسلی یا مذہبی گناہوں کی پاداش میں پابند سلاسل کر کے کسی مصر، نینوا یا ایتھنز کے بازاروں میں بولی بڑھوانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، ایسے کہ حلقہ زنجیر کی چرچراہٹ، کھٹکھٹاہٹ یا کسی ذی جان کی آہ و کراہ بھی تو سنائی نہیں دیتی تھی۔ اوپر آسمان بھی کسی بانجھ بیوہ کی مانند محض جسم و جان ہی رکھتا تھا، کوئی ڈھلتے دنوں کا چاند یا بجھتے ہوئے لرزیدہ ستارے کچھ بھی تو نہ تھا۔ ہواؤں فضاؤں نے یوں دم ساد رکھا تھا جیسے انہیں یہ ادراک ہو گیا ہو کہ اگر انہوں نے ان بے نواؤں کے حال زار پہ ٹھنڈی سانس بھی بھری تو ان کے جلتے سلگتے زخموں پہ باد آتش کی پھٹکار پڑ جائے گی۔ کوئی ہنکانا بھی نہیں تھا کہ یہ سیلے رواں اپنے اپنے راستوں پہ مستقیم ہو، بس کل بلاتے کیچوؤں کے گتھے جو آپس میں گڈ مٹ تھے اور علیحدہ بھی۔ میں ایک گلو کتنا رالیں بہاتا، ناک کی ریزش چاٹتا ننگ دھڑنگ بچہ، دائیں پاؤں میں چھوٹی سی بیڑی پھنسائے ایک حلقہ زنجیر میں گدا ہوا قطار میں گھسٹ رہا تھا۔ مجھے خوب علم تھا کہ میرے سوا اس قطار و میدان میں اور کوئی بچہ نہیں۔ میں تو ان اسیروں فقیروں کے گھٹنوں کے برابر بھی نہیں تھا کہ جن کے پسینوں کی بوچھاروں اور زخموں سے رستے لہو کے چھینٹوں سے میرا سراپا رنگین تھا۔ میں ان قداوروں کے جلو میں محض ایک بونا ہی تو تھا جو کسی کے پاؤں پہلے تلے رگیدا نہ گیا، ورنہ دو چار چھیچڑے، کچھ آنتیں بافتیں وغیرہ حلقہ زنجیر میں مچھلی پکڑنے والے کانٹے کے چارے کی طرح پھنسی رہ جاتی۔ انسان کیفیت میں ہو تو صدیاں بیتنے بھی لمحوں کا احساس ہوتا ہے۔ کتنے یگ اس سفر میں بیتے ہوں گے یا کب یہ کیفیت ٹوٹی ہوگی۔ بس اتنا یاد کہ سامنے ایک بے کراں لق و دق صحرا اور ایک بے کنار قلزم جو آپس میں دوستوں کی طرح جڑے ہوئے بھی اور دشمن کی مانند علیحدہ بھی تھے۔ چھوٹا سا دماغ یہ جاننے سے قاصر کہ صحرا اور سمندر کا ایسا اتصال، صحرا کی جانب اماریاں محملیں، بے صبرے جگالیاں کرتے ہوئے شتر اور خیموں کی ایک چھوٹی سی بستی، اور ادھر سمندر کنارے چھوٹی بڑی کشتیاں، بجرے اور شکارے۔ سامنے کنارے پہ ایک اونچی سی جگہ پہ چند ایک عمر رسیدہ بزرگ بیٹھے تھے۔ اسیروں کی قطار جب ان کے روبرو پہنچتی تو انہیں ایک ایک کر کے حلقہ زنجیر سے آزاد کیا جاتا، پھر دو خطرناک قسم کے اہلکار اسے پکڑ کر ایک نمایاں جگہ پہ کھڑا کرتے۔
ایک خمیدہ کمر بوڑھا اہلکار موٹی پستک کھول کر اس ماتوب کے جملہ کوائف بیان کرتا۔ اسی اثنا کنارے پہ جمع لوگوں میں کھسر پسر شروع ہو جاتی۔ بیوپاری آگے بڑھ بڑھ کر غلام کے ہاتھ پاؤں منہ ماتھا ٹٹولتے، ایک ایک انگ کی پڑتال کرتے، پھر بولی اٹھائی جاتی۔ جو بڑھ کر بولتا وہ قیمت ادا کر کے غلام کی کلائی تھامے صحرا یا سمندر کی جانب ہو لیتا۔ یہ بردہ فروشی کا سلسلہ بھی کئی صدیاں زمانے چلتا رہا۔ غلاموں کا میدان آہستہ آہستہ خالی ہوتا گیا، صحرا اور سمندر کے خیموں کشتیوں کے پیٹ بھرتے گئے۔ اب میدان میں بہت کم غلام رہ گئے تھے، ان میں بھی زیادہ تر کمزور اور جسمانی نقائص والے تھے، اور یا پھر میں، جو شاید مریل بے دم سا بچہ ہونے کی بنا پہ بیچنے اور خریدنے والوں کی توجہ حاصل نہ کر سکا تھا۔ اس کے باوجود مجھے اپنا انجام دکھائی دے رہا تھا کہ دیر بدیر مجھے بھی نیلامی پہ چڑھنا ہے۔ میں سوچ رہا تھا صحرا بہتر رہے گا یا سمندر۔ سمندر سے مجھے صحرا اچھا لگا، بندہ کم از کم ڈوبنے سے تو بچا رہتا ہے۔ میرا چپا سا ماتھا تریلی سے تر تھا، کیونکہ اب میں آخری بردہ تھا جو نیلام گھاٹ پہ بمشکل کھڑا تھا، سہما سہما سا رونی سی شکل بنائے کہ دیکھیں سرابوں میں سر دیتے ہیں یہ کہیں غرق دریا ہوتے ہیں۔ میں گمسم سا کھڑا تھا، دل و دماغ سن کیے ہوئے کہ جو ہو سو ہو، آنکھیں موند لی کہ دیکھوں سنوں نہ، سر کھپاؤں۔ اب میں کافی دیر آنکھیں نیم وا کیے انتظار میں رہا کہ کوئی کب مضبوط ہاتھ میری کانا کلائی پہ پڑتا ہے اور مجھے بلی کی بلونگڑی کی مانند اٹھا کر کشتی میں یا پھر کسی جیل نما خیمے میں لے جا کر پٹکتا ہے۔ جب ایک زمانہ انتظار کرتے ہوئے گزر گیا اور بولی لگانے والوں کی آوازیں بھی مدھم پڑ گئیں اور نہ کسی نے میرے جسم کے چھیچڑوں ہڈیوں کو ٹٹولا، تو میں نے ہولے سے آنکھیں کھولیں۔ یہاں تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ خریداروں کی بھیڑ چھٹ چکی، ہر کوئی اپنے اپنے بردے بکرے ہانک رہا تھا۔ اب نیلام گھاٹ کے سامنے صرف چند ایک ہی لوگ تھے جو شکل و صورت وضاقتہ سے کسی طور سوداگر دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک بھاری بھرکم سا شخص نمایاں تھا، لمبا چوغا، کھلی آستینیں، ریش ریشہ سے صاف چہرہ مہرا، ذہانت و فطانت کے مظہر بلوری آنکھیں، فراخ ماتھے پہ اقبال مندی کا پرتو۔ یہ شخص کسی ریاست کا دیوان دکھائی دیتا تھا۔ اس کی متجسسانہ کچھ کھوجتی ہوئی آنکھیں مسلسل مجھ پہ جمی ہوئی تھی۔ میری بے چارگی دیکھ کر شاید وہ سوچ رہا تھا کہ اس بے قدر و قیمت بز بچہ کو اب کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جائے گا۔ نیلام گھاٹ کے گاہک بزرگوں نے کچھ دیر کسی گاہک مشتری کا انتظار کیا، دائیں بائیں دیکھا، پھر سامنے کھڑے ان لوگوں کو جانچا، اب اپنے دونوں ہاکروں کو اشارے سے بلا کر پوچھا، آوازہ لگا، ہے کوئی اس صحت مند خوبصورت کارآمد بردے کا خریدار؟ آج کی نیلامی کا آخری ہیرا، کوڑیوں کے مول جو پائے اپنے بخت جگائے۔ مگر وہاں کون عقل اور کھیسے کا ڈھیلا تھا جو مجھ ایسے بیکار اور بدحال مال پہ اپنی رال ٹپکاتا۔ بزرگوں نے صورتحال دیکھتے ہوئے اپنی دکانداری سمیٹنے کی ٹھانی۔ تب وہ سامنے کھڑا مرد خوش جمال و خوش خصال دو قدم آگے بڑھتے ہوئے تعظیم بجا لایا۔ چند بھاری سے لمحے جب خاموشی کی تہہ میں بیٹھ گئے تو خشمگی سی نگاہوں سے تولتے ہوئے ایک بزرگ گویا ہوئے، کیا تم اس بردے نام پہ کچھ مال رکھ سکتے ہو؟ وہ رجل خوش ادا، واقف تسلیم و رضا، بانداز ادب و احترام ملتمس ہوا، ذی جاہ و قدر، مجھ بے مایہ کی کیا مجال جو اس در بے مثال پہ دینار و درہم جیسا حقیر مال رکھ سکے۔ وہ 8 قدم آگے بڑھتے ہوئے مزید گویا ہوا، میں تو اس کے چہرے کی چہل چراغ کے ملاحظہ سے ششدر رہ گیا ہوں۔ اس کے بشرے کی چکا چوندی نے میری آنکھیں خیرہ کر دی ہیں۔ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، باخدا میں اس کا قدردان ہوں، اس کو پہچانتا ہوں۔ اس یکدانہ بے آب کے لیے میرے ہاں تب و تاب ہے، اے کاش میں اس کے حصول کے لیے کچھ کر سکتا۔ اس کی دل پذیر گفتگو، اس بظاہر بیکار بردے سے دلچسپی اور توصیف سے بزرگ بے حد متاثر ہوئے۔ چند ثانیے خاموشی کے بعد وہ بولے، بھلے انسان، میں تمہاری گفتگو کی دل آویزی سے محظوظ ہوا ہوں۔
یقیناً تم کوئی اعلیٰ پائے کے صاحب سخن و ادب ہو، مگر میں نے تمہیں یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کس قوم قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ وہ صاحب فصل و فطانت ایک بار پھر تعظیم بجا لاتے ہوئے کہنے لگا، بزرگوارم، آپ نے ذرے کو آفتاب بنا دیا، میں تو بھلے منہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بھی اہل نہیں۔ میرا خمیر اسی سرزمین سے اٹھا ہے اور میں انسانیت کے قبیلے سے ہوں۔ قدرت نے مجھے شیریں مقالی اور خیال و تفکر کی خوشحالی عطا کی ہے۔ میرا دل گداز اور سوچ بلند پرواز ہے، میرا نطق امانت اور میرا چلن شرافت ہے۔ میں داستان گو ہوں، قصہ کہانیوں کی اوٹ میں حقیقتیں آشکار کرتا ہوں۔ مہجور دلوں کے لیے شگفتگی، تھکے اعصاب و اذہان کے لیے آسودگی، لاچاروں مجبوروں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا میرا ایمان اور کام ہے۔ بزرگ نے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا، چاہ خوب، میں محسوس کرتا ہوں کہ تم اس بردے میں دلچسپی لے رہے ہو۔ کیا تم اس کے لیے دینار و درہم میں کوئی نام رکھ سکتے ہو؟ آپ کی اجازت سے عرض کروں کہ دینار و درہم کے عوض اسے حاصل کرنا میرے بس سے باہر ہے، لیکن میں اس معصوم و مغموم انسان کے لیے اپنے دل میں بے پناہ درد محسوس کرتا ہوں۔ اگر آپ کے کاروبار میں کسی طور انسانی ہمدردی کی کوئی گنجائش ہو تو فروخت شدہ لاکھوں غلاموں کے صدقے میں اس میش چشم غلام نما بچے کو مجھے بخش دے۔ اس کے لیے میں احسان مند رہوں گا اور آپ کے اقبال کی مزید بلندی کے لیے دعا گو بھی۔ بزرگ مسکرائے اور اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد کہنے لگے، تمہاری سحر انگیز گفتگو اور پرقرینہ حسن طلب کا تقاضا یہی ہے کہ اس آخری اور سب سے کم عمر غلام کو تمہیں بخش دیا جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ تم اس کے اچھے آقا ثابت ہوگے۔ پھر وہ میری جانب مخاطب ہوئے، اور تم ایک اطاعت گزار غلام۔ تشکر و ممنیت کے اظہار میں وہ مرد سخن و سلاست چند قدم آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ دھرے خاموش کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان بزرگوں نے میرے ایک ہاتھ بخشش کا پروانہ اور دوسرے ہاتھ سیاہ چمڑے کا ایک پوٹلا تھما کر میرا کمزور سا بازو اس کے مضبوط ہاتھوں میں دے کر حکم دیا، یہاں سے رخصت لینے سے پیشتر اس پروانے کے مندرجات کو پڑھنا اور توثیق کے لیے اسبات میں سر تسلیم خم کرنا تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوں گے۔ میں نے مومی استر کا پروانہ کھولا، سرنامہ جلی لکھا تھا، آئین غلامی۔ میں پوری آنکھیں کھولے زیر لب پڑھنے لگا۔ ادھر سے حکم ہوا، پڑھ سکتے ہو تو بآواز بلند پڑھو۔ میں آسانی اور روانی سے پڑھنے لگا۔ آقا کے صرف ایک ہی معنی ہے کہ وہ مالک ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی اور کلام نہیں، اور غلام کے ہاں محض تسلیم ہے، کہیں بھی انکار نہیں۔ غلام محض دل ہوتا ہے، دماغ نہیں، اور دل میں صرف جی بسم اللہ اور کچھ نہیں۔ ابھی میں پڑھ ہی رہا تھا کہ بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ پوچھنے لگے، تم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں ایسا ادق لکھا ہوا پڑھنا کہاں سے سیکھا؟ میں کسی مکتب اور مدرسہ میں نہیں گیا، میرا جواب تھا۔ میرے سامنے حروف و الفاظ خود بخود نطق پکڑ لیتے ہیں، جبکہ قلب ارتاس پہ آپ ہی رواں ہو جاتا ہے۔ اب بزرگ میرے آقا کی جانب پلٹے اور کمال وارفتگی اور آشفتگی سے کہا، تم نے اس بردے کے بارے درست ہی کہا تھا، لے جاؤ اسے، تمہیں اس خاک جبین کو ایک نادر نگیں بنا سکتے ہو۔ انگنت صدیاں بیتنے کے بعد بھی میں اس خواب کی کسی ادنا سی بات یا جزیات کو نہیں بھولا۔ ایک ایک چہرہ، ایک ایک حلقہ زنجیر، راہ راستوں کا ایک ایک ذرہ، پتھر، خار، اسیروں، محکوموں کی نگاہوں، پیشانیوں، چہروں اور جسم و روحوں میں ابھرنے سمٹنے بکھرنے والے ہر جذبے، خیال و خلجان کا پرتو ابھی تک میں اپنے ذہنی، قلبی، جسمانی اور روحانی اعصاب پہ محسوس کرتا ہوں۔ یہ تصوف و معرفت کے جہاں بھی نرالے ہوتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور جو نہیں ہوتا وہی تو ہوتا ہے۔ ان کنکھیوں میں ڈالنے کے لیے خام خیال پہلے سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ پنیریاں ازل کے فارم ہاؤس سے اکھاڑ کر اثر کی نرسری میں تیار کی جاتی ہیں، جو کئی ترکیبی اور تربیتی مراحل و مقامات سے گزر کر پروان چڑھتی ہیں۔
کئی مصنوعات ایک ہی چھت تلے تیار ہو جاتی ہیں، چنداں ایسی بھی جنہیں مکمل طور پہ تیار کرنے کے لیے ایک ہی شہر یا ملک میں کئی ایک کارخانوں، ورکشاپوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور چند مخصوص ایسے بھی جن کے حصے پرزے اپنے شہر، ملک کے علاوہ بیرون ممالک میں بھی تیار ہوتے ہیں، مگر وہ اسمبل اور مکمل اپنے صدر خانے میں ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح تعلیم میں ایسا ہی ہے، مختلف کورس اور ڈپلوموں کے مختلف شہروں اور ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ زینہ بزینہ مدارج طے کرتے کرتے طالب علم قریب قریب بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے ابتدائی تعلیم کن قاعدوں، سپاروں، تختیوں، قلموں، کتابوں، ٹاٹ یا بینچوں ڈسکوں سے حاصل کی تھی۔ وہ اپنے ابتدائی استادوں، مولویوں، چپڑاسیوں اور ٹلی بجانے والے کو بھی فراموش کر بیٹھتا ہے کہ اب وہ ابتدائی مراحل سے گزر کر بہت آگے پہنچ گیا ہوتا ہے، اور اب انہیں یاد رکھنے کی اسے چنداں ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ چہرے اور استاد یا اسکول ایسے بھی ہوتے ہیں جو طالب علم کے سدا ساتھ رہتے ہیں۔ ایسا طالب علم چاہے خود بھی پروفیسر، پرنسپل بن جائے، مگر ان کا تصور کھینچتے ہی وہ ایک دم پھر سے وہی اسکولی بچہ بن جاتا ہے، اور وہ سارے مشفق مہربان چہرے اس کے سامنے معطر پھولوں کی مانند کھل اٹھتے ہیں۔ 16 کے سن میں اس خواب نے مجھے اپنے حصار میں پوری طرح جکڑ لیا تھا۔ میں ایک سحر زدہ معمول کی مانند مارا مارا پھرتا رہا، شہروں شہروں، ملکوں ملکوں۔ کوئی ایسا مزار، مرقد، درگاہ، ڈیرا ایسا نہ تھا جہاں میری آشفتہ سری اور جستجوئے لاحاصل نے اپنا ماتھا نہ پھوڑا ہو۔ جہاں گیا، جدھر پہنچا، وہ جگہ، چہرے، وہ آس پاس، دریا، جنگل، پہاڑ، ٹبے، کھومے، یوں لگا سب دیکھے بھالے ہیں، ان سے کہیں پرانی شناسائی ہے، یہ میرے اپنے، میری میراث ہیں۔ میری پذیرائی بھی کچھ اس انداز سے ہوتی جیسے وہ سب میرے منتظر تھے، پھر ابھی وہاں تک مجھے رسائی نصیب نہ ہوئی تھی جدھر میرے اس خواب کی تعبیر ظاہری صورت و اجمال میں کھلتی دکھائی دیتی۔ وہ کڑی کمان سے شخصیت، کیا خد و خال، جلال و جمال اور ذہانت و فطانت کے شکرے اڑاتی ہوئی آنکھیں، قطعیت، رائے میں صائبیت اور تحمل بردباری کے بولتے جادو، چہرے کے سلوٹوں تلے تہ در تہ دانش و بینش کے سوئے جاگے سائے، چھوٹی سی سجتی ہوئی ریش، چمکتی پیشانی کی اوٹ میں مشتری اور زہرہ کی راس سمت، میرا آقا، میں جس کا غلام، میں کہاں اور وہ کہاں۔